Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. وہ کافروں کا ایکشن جو تھا وہ لاؤڈر دین مائی پرے تھا. میں پہلے تو یہی تھا کہ کافر جو ہے وہ ہر وقت سور کھاتا ہے، سیکس کرتا ہے، الکوہل پیتا ہے. لیکن جب میں کافروں میں رہنے لگا، ٹھیک ہے، اور کافر جو ہے وہ اسلام کا دشمن ہے اور مسلمان سے دشمنی کرتا ہے. لیکن جب میں ادھر آ کے دیکھنا شروع کیا، ٹھیک ہے، وہ تو مجھے اتنا پیار کرتے تھے، اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے، حالانکہ میرے دل میں ان کے لیے اس وقت بھی نفرت ہوتی تھی جب وہ مجھے سرو کر رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، کیوں؟ یہ کافر لوگ ہیں. ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ایکس مسلم حافظ قاری محمد صاحب. آپ کا بہت بہت استقبال ہے. ساحل بھائی تھینک یو سو مچ. ابھی آپ کمفرٹیبل ہے؟ جی جی بالکل میں کمفرٹیبل ہوں. اوکے قاری صاحب، ہم نے کچھ چیزیں دیکھی تھی آپ کے تعلق سے، لیکن ہم آج کھل کے جاننا چاہتے ہیں کہ معاملہ آپ کے ساتھ کیا رہا ہے، کیا تکلیفیں گزری ہے. اس سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یعنی جب آپ پاکستان میں تھے اور آپ کی پیدائش ہوئی مسلمان گھرانے میں، تو کیا ماحول رہا ہے، کیا تعلیمات آپ کی رہی ہے، کتنا سیریسلی آپ نے اسلام کو لیا تھا، کیا کورس آپ نے کیا ہے، کیا مدرسے میں آپ پڑھے ہیں، کیا کچھ معاملہ رہا، ذرا ہم کو اور جتنے ہمارے سننے والے ہیں سب کو بتائیے گا. پھر ہم آپ کی جو نیکسٹ فیز ہے اسلام چھوڑنے کا، اور اس کے بعد کیا کیا تکلیفیں آپ کو جھیلنی پڑی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، وہ بھی ہم جانیں گے. لیکن سب سے پہلے آپ کا اسلامی جو سفر ہے وہ کیسا رہا؟ جی ساحل بھائی تھینک یو سو مچ. دیکھیں پاکستان تو ایک مسلم کنٹری ہے، وہاں میں پیدا ہوا. جیسے ہی میں نے ہوش سنبھالنے سے پہلے جب 3-4 سال کا تھا، تو کیونکہ میرے والد اور میرے دادا سارے وہ ایک بہت اچھے نمازی تھے، اسلام کی پریکٹس کرتے تھے، 5 وقت نمازیں پڑھتے تھے، اور مجھے بھی انہوں نے جیسے دوسرے بہن بھائیوں کو مسجد میں بھیجنا، لے کے جانا، نماز پڑھنا سکھایا. تو یہ ہوتا تھا کہ جب تقریباً 5-6 سال کا ہو گیا، تھوڑی سی سمجھ آ گئی کہ مسجد کی ادھر ہے، نماز کا وقت ہو گیا یا کچھ اس طرح کی. تو ایسے ہوتا تھا کہ اگر میں یا ہمارے فیملی میں سے بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی ایک نماز بھی چھوٹ جاتی تھی کسی کی، تو ماں جو تھی وہ رات کو کھانا نہیں دیتی تھی. یا رات کی نماز چھوٹ گئی یا عشاء کی نماز چھوٹ گیا تو وہ کہتی تھی ٹھیک ہے اگر آپ نے نماز چھوڑ دی ہے تو صبح کا کھانا آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، اتنا اسٹرکٹ تھا ہمارے گھر میں اسلام کو پریکٹس کرنا. تو بچپن سے ہی میں ایک بہت ریڈیکل مسلم گھرانے میں پیدا ہوا. پرائمری تک میں نے پاس کیا پاکستان میں، اور بہت اچھے اس وقت پاکستان میں جو پرائمری پاس کی تھی وہ بھی ایک اول پوزیشن تھی. تو اسی وجہ سے میرے جو پیرنٹس تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ایک مدرسے میں بھیج دیتے ہیں. تو پاکستان کا ایک بہت فیمس مدرسہ ہے جہاں پر مجھے وہ انہوں نے بھیجا گیا. اس وقت میری عمر تھی 9 سال. ادھر بھیجا کہ میں قرآن کو حفظ کروں. تو 9 سال کی عمر میں میں نے 2 دفعہ قرآن مجید کو نازلہ میں پڑھ چکا تھا اور ختم کر چکا تھا. 9 سال میں ہی؟ کافی کم ایج ہوتی ہے قاری صاحب. یار ابھی میں 9 سال کے بچے کو دیکھتا ہوں تو میں ایک ٹراماٹائز ہو جاتا ہوں کہ یہ تو عمر میری کھیلنے کودنے کی تھی. تو مجھے مدرسے میں بھیجا گیا. ٹھیک ہے، اور اس وقت کیونکہ بچپن سے ہی تقریباً 5-6 سال کی عمر میں آپ کو وہ اس سے پہلے ہی مسجد میں بھیجتے ہیں تو ناظرہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں نے 9 سال کی عمر میں 2 دفعہ قرآن ختم کیا تھا ناظرہ، اور پھر میں 9 سال کی عمر میں پرائمری پاس کرنے کے بعد جو تھا وہ مدرسے میں چلا گیا. تو وہاں پر میں نے جو ہے حفظ شروع کیا. میں نے نورانی قاعدے سے شروع کیا کیونکہ وہ ایک تلفظ کے ساتھ پڑھاتے ہیں. تو پھر مدرسوں میں ایسے ہوتا ہے حفظ کرنا ہوتا ہے. کئی مدرسوں میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ 30ویں سپارے سے شروع کراتے ہیں نا آپ کو، کہ پہلے 30واں سپارہ چھوٹی صورتیں حفظ کرنی، پھر 30ویں سپارہ کو حفظ کرنے کے بعد پھر وہ پہلے سپارے سے شروع ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے میں نے بھی اس مدرسے میں شروع کیا. دیکھنے میں ایسے تھا کہ مدرسہ ہے، اسلام ہے، قاری صاحب کے ماتھے پہ محراب ہے، پیر صاحب کے ماتھے پہ محراب ہے، سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے. لیکن جب وہاں پر گیا مدرسے کا ماحول دیکھا تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے شاک لگا اس وقت، یا کیونکہ بچگانہ ذہن تھا، بہت بچپنا تھا. 9 سال کی عمر میں آپ کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں. تو ایک تو تھا کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو وہ میں نے شروع کیا. یہ اس کی ایک سائڈ تھی کہ قرآن کو شروع کرنا. تقریباً میں نے 3.5 سال میں قرآن کو مکمل حفظ کر لیا، اور مجھے پہلا جو دستار بندی کہتے ہیں
پگڑی پہنائی گئی، تو میں نے 3.5 سال اتنے عرصے میں میں نے مکمل قرآن کو جو ہے حفظ کر لیا. اور اس کے دوران پھر بات یہ تھی کہ مجھے حفظ تو کر لیا تھا، لیکن مجھے قاری بننا تھا یا علامہ بننا تھا، قاری اور علامہ بننا تھا، کیونکہ جس قرآن کو میں نے پڑھ لیا تھا اس کو میں چاہتا تھا کہ میں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں، تاکہ میں دین کی، اسلام کی بہتر طریقے سے جو ہے وہ خدمت کر سکوں. تو میں نے درس نظامی شروع کیا اسی مدرسہ میں، اور اسی دوران پہلے سال میں جب میں گیا وہاں پر مجھے قرأت کا کورس بھی کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور میں نے قرأت کیا اور قاری بھی بن گیا. اور پھر آگے میں نے درس نظامی شروع کی. اور اس دوران جب میں نے قرآن شریف کو پڑھا، پتہ نہیں قرآن مجید کہوں یا قرآن شریف، اس وقت کی بات کرتا ہوں میں، تو میں نے جب پیغمبر اسلام کی زندگی کے بارے میں پڑھا، یا آپ کے صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں پڑھا، یا اولیاء اللہ کے بارے میں پڑھا، یا جتنے بھی اسلام کے فیمس لیڈر ہیں ان کے بارے میں پڑھا، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا، تو دیکھا کہ ہر بندہ، ہر مسلمان گڑ گڑا کے رو رہا ہے. جو اسلام کو سمجھتے ہیں، جو بھی اسلام کے ہیرو تھے، ہر بندہ، ہر مسلمان جو ہے وہ داستانیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، پھر بھی رو رہے ہیں. وہ کس لیے؟ کیونکہ گناہوں کی معافی نہیں ہے اسلام میں. صغیرہ گناہ تو آپ کے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ جو ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوتے. یا شرک ہو گیا یا بدعت ہو گئی، لیکن آپ جانے انجانے میں بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے گناہ کی ایک بہت بڑی ڈیفینیشن ہے اسلام میں، کہ عورتوں کو کس طرح دیکھنا، چلنا کس طرح. اگر آپ ٹوائلٹ میں اچھے طریقے، اسلامی طریقے سے نہیں بیٹھے یا گئے تو یہ بھی ایک گناہ ہے. ٹھیک ہے، کپڑے آپ نے اچھے طریقے سے نہیں پہنے تو یہ بھی ایک گناہ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ صحیح طریقے سے سوئے نہیں تو یہ بھی ایک گناہ ہے. آپ کس طرف ٹانگیں کی ہوئی ہیں، کس طرف ہاتھ کیے ہوئے ہیں، ہر چیز کا جو ہے ایک اسلام جو ہے وہ گائیڈ لائن دیتا ہے کہ آپ نے صرف یہی طریقہ ہے جو کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا. تو میں بھی روتا تھا، اور مجھے جہنم کا بہت زیادہ خوف تھا. مدرسے میں جو میرے ساتھ ہوا اس عمر میں ابھی تک اس چیز کے لیے ٹراماٹائز ہوں. اور ابھی مجھے سمجھ آتی ہے کہ جس وقت میری عمر تھی کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کی، اس عمر میں انہوں نے مجھے ہتھیار پکڑا دیے. اور کیونکہ ہر پاکستان میں، ہر اسلامک مدرسے میں، مجھے انڈیا کا نہیں پتا، ڈیفینیٹلی ہوگا، لیکن پاکستان ہر اسلامک مدرسے میں جہاد کی ٹریننگ دی جاتی ہے، انکریج کیا جاتا ہے جہاد کا، کیونکہ یہی ایک واحد رستہ ہے جس سے آپ جنت میں جا سکتے ہیں. اور بغیر حساب آپ آرمز کی بات کر رہے ہیں، گن ون پکڑا دیا تھا؟ یا بالکل. اور وہاں پر ہمیں مکمل ٹریننگ دیتے تھے. میرے کمانڈر کا نام تھا میجر مستگل، ہی واز ویری فیمس ان پاکستان. سو میجر مستگل اور میجر عبدالرشید اس کا نام تھا، جو ہمیں ٹریننگ دیتے تھے. اور میں بلیک بیلٹ بنا اسی مدرسے سے. اور اتنا جوشیلا تھا کہ کوشش کرتا تھا کہ کبھی بھی. قاری صاحب، آئی تھنک جب آپ لاسٹ ٹائم میرے خیال سے 1.5 سال پہلے جب آئے تھے، تبھی آپ کی وائس اتنی کلیئر نہیں آ رہی تھی، تو تب آپ نے کچھ یہ بھی بتایا تھا کہ کچھ گندی حرکتیں بھی آپ کے ساتھ کی گئی تھی. جی میں ادھر آنے لگا ہوں. تو یہ ایک تھی. اور اس کے بعد یہ تھا کہ جتنے بھی علماء کرام، اساتذہ کرام تھے یا سینئر تھے ادھر کے، ٹھیک ہے، ادھر جناب انہوں نے میرے ساتھ گندا کام کیا، میرے ساتھ سیکس کیا، اور مجھے ابیوز کیا، فزیکلی ابیوز کیا. اور میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا، گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اگر کسی کو بتاتا، اور وہ جو تھریٹس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو میرے استاد ہیں، اگر میں ان کے بارے میں بات کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے وہ مجھے اور زیادہ مارتے. تو ایک استاد نہیں بلکہ وہ لوگ جن کو میرے دادا نے مجھے ان کے پاس بھیجا تھا کہ ان سے جو ہے وہ شرف حاصل کر کے آئے گا تو بھی ایک پیر بنے گا، یہ آپ کو وہ نور و تجلیات دیں گے، اپنا جو پیری فقیری آپ کو دے دیں گے تو بھی پیر بن جائے گا. سو خیر، لوگوں کی نظر میں دن کو بیٹھ کے تویز لکھنے، درود شریف پڑھنے، لوگوں پر پھونکے مارنی ان کے ساتھ بیٹھ کر، ٹھیک ہے، لوگ چلے جاتے تو وہ ہر جو یہ پیر فقیر ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو مساج کرواتے ہیں نا لوگوں سے، وہ کرواتے. تو پھر آہستہ آہستہ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ میں ان کے کمرے میں اکیلا ہوتا تو میں ان کا مساج کرتا. تو آہستہ آہستہ پھر مجھے نہیں پتا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے
شرمگاہ پہ لے جاتے یا, اور پہلی دفعہ تو مجھے شاک ہوا کہ یہ بندہ, یہ پیر صاحب کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ, اور پھر پیر صاحب نے میرے ساتھ مجھے ابیوز کیا, سیکس کیا میرے ساتھ. اور صبح اٹھ کے جب وہ میں دیکھتا آنکھوں میں سرما ڈال کے منہ پہ تیل سے لگا کے بیٹھ کے, تو وہ لوگوں کو جو ہے وہ پھونکے مار رہے ہیں اور مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ دوشی پڑھو یہ, ٹھیک ہے. لیکن اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ جو پیر ہے ہزاروں کی لائن لگی ہوئی ہے, ان کو دم درود کر رہا ہے اور پورے پاکستان میں اس کا چرچا ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے میرے ساتھ سیکس کیا, اور یہ باہر آ کر لوگوں کو اس کے سامنے اتنا بڑا حضرت بنا ہوا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی, ٹھیک ہے. اور میں کیا, سبحان اللہ, کیا قدرت ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا, اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ پھر بھی میں اسلام کو سیکھنے سے پیچھے نہیں ہٹا, ٹھیک ہے. میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ بندہ مسلمان ہے. اس وقت تو یہ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک اتنا اندھیرا تھا کہ اندھیرا بھی اس سے ڈرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ڈارک ویلی ہے, ایک بہت بڑی. لوگوں کو باہر ایسے ہی پتا ہوتا ہے کہ وہ اندر بیٹھ کے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور درویش ہیں اندر, یہ ان کی لگن تو صرف اللہ سے ہے. لیکن جب بندہ اندر جاتا ہے نا, تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اصل میں ہے کیا. پھر بھی آپ کو اس وقت پتا چلتا ہے جب آپ اچھے طریقے سے سوچیں گے, ٹھیک ہے. آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہزاروں بچے جو میرے ساتھ پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, وہ آج علامہ بن چکے ہیں, انہوں نے اپنے مدرسے بنا لیا, وہ خود ٹریننگ دے رہے ہیں, اور وہ خود بھی ایسے کام کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوئے تھے, ٹھیک ہے. کیوں؟ انہوں نے سوچا نہیں, انہوں نے سوال نہیں کیا, ٹھیک ہے. یہ جنریشن ٹو جنریشن چلتا آ رہا ہے. سو ڈیفینیٹلی وہ مجھے کافی دفعہ ابیوز کیا, ہر استاد نے ابیوز کیا, اور ہر پیر نے, ادھر کے ناظمی والا نے مجھے ابیوز کیا. گھر میں بھی نہیں بتا سکتا, کسی کو بھی نہیں بتا سکتا, کیونکہ اگر بتاتا تو وہ پاکستان میں ہمارے کلچر میں ایسے ہے نا, شیم اینڈ آنر کلچر ہے ہمارا, اور وہ ایک وہ جو ہے میڈل آپ کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں کہ یہ ہے, ٹھیک ہے. کہ حالانکہ میں ابیوز ہوا تھا, تو لیکن ہمارا کلچر ہے نا کہ اگر کسی نے کسی کو ابیوز بھی کیا تو وہ اس پر لعنت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یا کہتے ہیں یہ اس کا بیٹا ہے, یا اگر آپ بڑے بھی ہو جاتے ہو تو کہیں گے کہ یہ اگر میرے بیٹا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اس کا بیٹا ہے. سمجھے کہ مرنے تک آپ کا وہ میڈل جو ہے وہ آپ کے گلے سے نہیں اترتا, جیسے وہ ہمارے کلچر میں ہوتا ہے. تو میں ساحل بھائی بہت ڈائریکٹ الفاظ یوز کر رہا ہوں, پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, کیونکہ اگر میں انڈائریکٹ یوز کروں گا تو ہو سکتا ہے لوگوں کو پتہ نہ چلے. سو اس وجہ سے نہیں, بندہ صاحب اپنی بات رکھیے یار. سارے لوگ جو ہے وہ ہیڈ فون لگا لے تاکہ کسی کو کچھ پرابلم نہیں ہو. جی آپ مجھے بتائیے. نہیں پتا, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اس کا اور کیا, اس کو اور کن الفاظ میں کلیئرلی بتایا جا سکے. سو ایک تو یہ تھا کہ ایک ابیوز کرنا, اور صرف مجھے نہیں بلکہ ہر بچے کو ابیوز کرنا, لیکن گھر والوں کو یہ پتا تھا کہ ہمارا بچہ تو مدرسے میں پڑھ رہا ہے. خیر, اس کی وجہ سے پھر جب مجھے ہر وقت جہنم کا خوف رہتا تھا, گناہوں کی معافی نہیں تھی, تو ایک ہی رستہ تھا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اسلام پہ نچھاور کر دو. پھر میں نے جہاں ٹریننگ شروع کی اسے مدرسے میں, اور میں نے ہر روز کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ میں وہ جو اسلحہ دیتے تھے وہ اپنے جسم پہ باندھ کے سجدے میں چلا جاتا عصر کی نماز کے بعد, اور کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ مغرب تک میں سجدے میں رہتا اور گڑ گڑا کے رو کے دعائیں کرتا اور کہتا کہ یا اللہ مجھے ایک چانس دے دے کہ میں جاؤں جہاد کروں اور تمام دنیا کے کافروں کو ختم کروں اور اسلام کا پرچم اس دنیا سے بلند کروں, ٹھیک ہے. یہ میری خواہش تھی, کیونکہ میرے ساتھ کتنے میرے دوست آئے جنہوں نے میرے ساتھ ٹریننگ شروع کی, وہ چلے گئے. وہ جب آتے تھے, جب ان کا مشن ہوتا تھا جانے کے لیے, وہ ہماری کلاس ٹریننگ میں آتے اور ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی جاتی ہیں اور کہتے کہ یہ ہمارا بھائی جو ہے یہ تو ابھی تھوڑی دیر بعد یا تھوڑے عرصے بعد یہ تو جنت میں حوروں کے ساتھ چھل چھلاتے جام پی رہا ہوگا نا. حور مقصورہ تم فی الخیام, سورہ رحمان جو ایک پیراڈائز دکھاتی ہے. تو کئی دفعہ میں روتا اور میں کہتا کہ یہ میرا بھائی تو جا رہا ہے, یہ تو جنت میں چلا جائے گا, میں ابھی تک اس ڈرٹی دنیا میں ہوں, اس گندی دنیا میں رہ رہا ہوں. تو دوسرا دن آتا, ٹریننگ میں جاتا, تو پھر وہی سیڈنس اپنے دل میں لے کر کے, اور یہی ہوتا تھا کہ یا اللہ میں اتنا ہی انکلین ہوں, اتنا ہی گندا ہوں تیری نظر میں کہ تو مجھے کوئی چانس نہیں دیتا کہ میں جا کر جہاد کروں تیری راہ میں.
ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ اتنے فیتفل نہیں ہیں, آپ کا ایمان کمزور ہے, تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جہاد کے لیے نہیں چن سکتا. آپ کو بہت اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا 100% جو ہے وہ فیتھ اسلام پر ہو, تبھی آپ کو موقع ملتا ہے. تو میں سوچتا تھا کہ کیا میرا ایمان جو ہے وہ 100% اسلام پہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں کسی جگہ پر ویک ہوں, میں پریکٹس نہیں کرتا, روتا نہیں ہوں, دعائیں نہیں کرتا, یہاں تہجد نہیں پڑھتا, تو میں اور گہرے میں جا کر اللہ کی عبادت کی نا. سو مجھے موقع نہیں ملا. خیر, میں نے درس نظامی مکمل کیا, اور اس کے بعد پھر پاکستان میں مجھے ایک یوتھ کو میں نے جوائن کیا, اور اس کو میں لیڈ کر رہا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان میں جو منورٹیز ہیں, خاص کر پنجاب میں جہاں میں رہتا تھا, وہاں پر زیادہ تر کرسچن لوگ ہیں. تو ہم میں جس گروپ کو ٹرین کرتا تھا, ایسے تھا کہ کس طریقے سے ہم نے ان لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے, وہ 3 راستے یوز کرتے تھے. ایک تو ہوتا تھا کہ اسلام کی دعوت دینا, کہ اسلام کو اچھا دکھانا, اگر وہ اسلام قبول کر لیں ٹھیک ہے, اگر نہیں تو پھر ان کو کسی طریقے سے لالچ دیا جانا, کہ کسی کو زمین کا لالچ دیا گیا, کسی کو شادی کا لالچ دے کر یہ وہ کر کے تو ان کو اسلام کی طرف لے کے آنا. یا تیسرا ہوتا تھا کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے پرسیکیوٹ کرنا ہے, اگر پھر بھی وہ ریجیکٹ کرتے اسلام کو, ٹھیک ہے, اور کس طریقے سے ان پر کوئی توہین رسالت لگا کے, توہین مذہب لگا کے, یا توہین قرآن لگا کے, تو ان پر 295C 295C لگا کر پاکستان میں جو توہین مذہب ہے اس کی سزا موت ہے, تو ان کو جو ہے وہ جیل میں ڈالنا ہے. تو اس چیز میں بہت زیادہ ایکٹیو تھا پاکستان میں, اور کافی سارے ایسے کیسز ہوئے جن میں انوالو تھا, جن کی وجہ سے کچھ کرسچن لوگ جو ہے وہ ابھی تک جیل میں ہے پاکستان میں, یا ان کو مارنا, سارا کچھ کرنا. سو جب میرے جو کمانڈر تھے انہوں نے دیکھا, یا میرے ناظم اعلیٰ مجھے دیکھتے تھے ڈیورنگ جہاد ٹریننگ, تو انہوں نے کہا, میرا جوش اور جذبہ دے کر مجھے کہتے ہیں کہ رضا جو ہے یہ شیر پاکستان ہے. اور پھر سارا مدرسہ اور میرے دوست اور میرے گھر والے مجھے شیر پاکستان کے نام سے جاننے لگے. یہ میرا ٹائٹل تھا اس وقت جہاد میں. تو پھر 2005 میں مجھے بھیجا گیا یورپ کے لیے, چنا گیا کہ میں یورپ کی کنٹری میں جاؤں جہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کروں, کیونکہ اسلامی ویژن ہے 2030 میں کہ 2030 تک 40% جنریشن جو ہے وہ یورپ میں, امریکہ, آسٹریلیا, کینیڈا میں 40% جنریشن کمپیئر ٹو کرسچینٹی ول بی مسلم. تو میں اس مشن کے لیے چنا گیا اور میں یورپ میں آیا. 2005 میں نے یورپ کے ایک بہت فیمس شہر میں مسجد بنائی. یہ میری پہلی مسجد تھی, اور دوسری مسجد جو تھی وہ بنائی وہ 2007 میں بنائی, اور ادھر بھی لوگوں کو میں اسلام کی دعوت دینی شروع کی. اور پھر جو وہاں پر مسلمان مائیگرینٹس تھے ان کو بھی ٹریننگ دیتا تھا کہ اگر آپ اپنے کام پہ ہیں یا کہیں بھی ہیں تو کس طریقے سے آپ نے اسلام کو پریزنٹ کرنا ہے, کس طریقے سے ان کو دکھانا ہے کہ اسلام از اے پیسفل ریلیجن, اور از اے بیسٹ ریلیجن فار آل ہیومن کائنڈ. تو یہ میرا فوکس تھا ادھر. لیکن یہ جو 2 مسجدیں بنائی ہیں وہ مسجدیں ابھی بھی ادھر ہیں, ابھی بھی جاری ہیں. لیکن یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ بھی کام کرنا ہے تو آپ کو گورنمنٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. اگر آپ نے کوئی نان پروفٹ آرگنائزیشن چلانی ہے, یا کوئی بھی ایکٹیویٹیز, ریلیجیس ایکٹیویٹی کرنی ہے, یا کمیونٹی میں کچھ بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے, تو آپ کو ایک پرمیشن لینی پڑتی ہے. لیکن یہ اتنا گند ہے یورپ میں مسلمان کی وجہ سے کہ وہ نہیں ڈرتا. وہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ زمین ہماری ہے, ٹھیک ہے, اور جس زمین پر ہم ہیں یہ اللہ کی زمین ہے, ٹھیک ہے, اور ہم پر ایک گورا لوگ جو ہے, یہ کافر لوگ جو ہے, کرسچن لوگ جو ہے, یہ ہم پر حکومت نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو ہمیں پرمیشن لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اکارڈنگ ٹو لا اور ان کی پرمیشن کے سے اگر کی بات کی جائے تو اس شہر میں ابھی تک 3 مسجدیں ایسی بنی ہیں جو گورنمنٹ نے ان کو الاؤ کیا ہے کہ وہ بنائے. اس کے علاوہ ادھر اتنی زیادہ مسجدیں بنی ہیں گورنمنٹ کو کوئی پتہ نہیں ہے, اور کیوں پتہ نہیں ہے, سب ایلیگل ہے, سب ایلیگل مسجدیں بنی ہوئی ہیں. وہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی پاکستانی نے یا کسی مسلمان نے ایک شاپ بنائی ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آگے آپ شاپ بنا لیں, پیچھے کا حصہ جو ہے یہ جو ویئر ہاؤس ہے یا اوپر کی جو بلڈنگ ساری ہے یہ ساری کرائے پہ لے لیں اور اوپر مسجد بنا لیں گے, ٹھیک ہے. ایک تو آپ کے کاروبار کو برکت ملے گی, ٹھیک ہے, آپ کے لیے دعائیں ہوگی اور رحمتیں ہوگی, اور دوسرا ہم جو ہے ادھر کیونکہ یہ کرسچن ہے, یہ ہمیں الاؤ نہیں کرتے کہ ہم اتنی زیادہ مسجدیں بنائیں, لیکن اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنے اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں. تو وہ ساری مسجدیں انلیگل بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر بھی ان کو پتہ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو پریکٹس کرنے دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن
وہ لیگل نہیں ہے, کوئی ٹیکس نہیں جاتا ان کا, نہ کوئی ان کا کوئی پیچھا کرتا ہے کہ اصل میں ان مسجدوں میں ہو کیا رہا ہے. تو یہ میری ایکٹیویٹی تھی. لیکن یورپ جو تھا یہ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ تھا پاکستان سے, کیونکہ پاکستان میں میرا اپنا گھر تھا, اور پاکستان میں کچھ لوگ میرے لیے کام بھی کرتے تھے کیونکہ میں ایک ریلیجیس لیڈر تھا. اور لیکن یورپ میں مجھے گھر کا کرایہ دینا اور اپنا ٹیکس دینا, انشورنس دینی اور میڈیکل انشورنس وغیرہ سارا کچھ دینا ہوتا تھا. اور اس کے بعد پھر اگر آپ نے اپنے ڈاکومنٹ کلیئر رکھنے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ کام کرنا ہوگا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو مجھے کام کی ضرورت پڑی. مجھے کام کے لیے جو میرے دوست تھے انہوں نے ایک کام تلاش کیا, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو تھے وہ کرسچن تھے. تو میں ساری زندگی کرسچن سے نفرت کرتا تھا, اور یہودیوں سے اور ہندو سے یا انڈین سے کہہ لو, چاہے وہ جو بھی ہو. تو لیکن جتنی بھی وہ جہاں پہ میں وہ کام کرنے گیا تو میں نے ان سے پہلے بات کی. میں نے ان کو بتایا کہ میں ایک امام ہوں, حافظ اور قاری ہوں. ان کو بتایا کہ کیا ہے, کیونکہ وہاں پر میرے دوست کام کرتے تھے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ میں یہاں پر کام کرنا چاہتا ہوں, لیکن جب بھی میری نماز کا ٹائم ہوگا مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا. تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ کام بھی کریں اور جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جانا ہوگا چلے جایا کریں. انہوں نے پھر مجھے ایک جگہ بھی دی اپنی جہاں پہ میں کام کرتا تھا, اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر آپ نماز پڑھ لیا کریں. اور میں نے وہاں اپنا جائے نماز جو ہے وہ بچھایا اور نماز پڑھنی شروع کی. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ میری نماز کا بہت زیادہ کام کی وجہ سے نماز کا وقت چھوٹ رہا ہوتا تھا. اور وہ جو میرے باس ہوتے تھے وہ مجھے کہتے ہیں کہ قاری صاحب, وہ بھی مجھے میرے ٹائٹل سے بلاتے تھے, قاری صاحب سارے کہتے ہیں قاری صاحب آپ کی نماز کا وقت جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کو پتا ہوتا تھا کہ میری نماز کا وقت ہے. وہ کہتے تھے کام چھوڑ دو, جاؤ اپنی نماز پڑھو. تو اور کئی دفعہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں, مجھے کہتے ہیں قاری صاحب ہمارے لیے بھی دعا کرنا یار, اور ہمارے بزنس کے لیے بھی دعا کرنا, آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ نماز میں آپ قرآن پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں. تو بہت 99% مسلمان ایسے ہیں جو پہلے تو ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. اگر ان کو آتا ہے تو ان کو ترجمہ نہیں آتا کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے, الحمدللہ کا ترجمہ نہیں آتا ان کو, اور ان کو پتہ نہیں کہ سورت میں وہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا. اور جب میں قرآن میں نماز میں جا کر قرآن پڑھتا تھا, قرآن کہتا ہے ملعونین اینما ثقفوا قتلوا تقتیلا, ٹھیک ہے, کہ جہاں بھی یہ ددکارے ہوئے پکڑے جائیں ان کی گردنیں تن سے جدا کر دو. ایک بہت سخت الفاظ ہے یہ, ٹھیک ہے, کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں نماز کے لیے جگہ دے رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو, اور میں ان کے لیے نماز میں دعا کر رہا ہوں. اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ ابھی تمہارے ہاتھ لگ چکے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اسلام کی دعوت اگر نہیں مانتے تو ان کی گردنیں تن سے جدا کر دو. ٹھیک ہے, میں کئی دفعہ واپس آتا نماز پڑھ کے تو مجھے کہتے ہیں کہ قاری صاحب آپ نے ہمارے لیے دعا کی. میں کہتا ہاں دعا کی آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور تمام یہود و نصارہ کو ختم کرے گا, ہندو کو ختم کرے گا اور اسلام کا بول بالا ہو جائے گا. سو یہی میرے ایک وش تھی نا. اسی طرح میں بڑا پڑا ہوا, لیکن بات یہ تھی کہ یہ زندگی میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ میں ایک باکس سے باہر آیا, پاکستان سے باہر آیا, اور میں نے آ کے باہر کی دنیا دیکھی. میرے لیے کیا تھا, ایک اگر دنیا میں ویسٹرن کنٹری میں اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو وہ سارے کرسچن ہیں, ٹھیک ہے. انڈیا میں سارے ہندو ہیں, جاپان چائنا میں چلے جائیں وہاں پر سارے بدھا اور بودھا ہیں یا دوسرے خداؤں کو مانتے ہیں. لیکن میرے لیے ویسٹرن کنٹری کرسچن کنٹری تھی, اور میرے لیے یہی تھا کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو وہ سارے کرسچن ہیں. اور کرسچینٹی یا گورا لوگ میرے لیے کیا تھا, ایک جو ہمیں ٹریننگ میں بھی وہ جب وہ کئی دفعہ تصویریں دکھاتے تھے, ایک گورے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ہر وقت سور کھاتے ہیں, سور کا گوشت کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ اسلام میں ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ. سو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں, تو خنزیر کا نام بھی لینا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے. سو یہ گورا لوگ ہوتا ہے جو خنزیر کا گوشت کھاتا ہے. یا گورا لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت ڈرنک ہوتے ہیں, الکوہل پیتے ہیں اور وڈکا پیتے ہیں, اور وہ ہر وقت ڈرنک ہوتے ہیں, یا وہ سیکس کرتے ہیں. آپ یورپ میں چلے جاؤ, سر عام سیکس ہو رہا ہے, سڑکوں پہ سیکس ہو رہا ہے, ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے, کہ ہر وقت سیکس کی باتیں, کہ ایسے ہوتا ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب میں ادھر آیا یورپ میں آ کے دیکھا تو میری جرت نہیں تھی کہ کسی کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھ سکوں, ٹھیک ہے. اور یہ لوگ اتنے, یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کسی غیر مسلم کے ساتھ,
ٹھیک ہے. میں نے ہمیشہ مسلمانوں کو دیکھا تھا, مسلمانوں کو, وہ بھی پریکٹیکل مسلم جو میرے ساتھ زنا کرتے تھے. جب میں ایک غیر مسلم کی کنٹری میں آیا تو انہوں نے مجھے رہنے کے لیے اپنے جیسے حقوق دیے اور میرے پریکٹس کرنے کے لیے نماز کی جگہ دی, اور انہوں نے کہا کہ آپ کے حقوق بھی ایسے ہیں جیسے ہمارے ہیں. میں کئی دفعہ وہ میرے لیے کھانا لے کے آتے تو وہ مجھے اسپیشل کہتے کہ قاری صاحب یہ حلال کھانا ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے. اور پیاس لگتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے کافر بھی ایسی ہے قاری صاحب, ہمارے یہاں کے کافر بھی ایسی ہے, اور سب جگہ کے کافر ایسی ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یار مسلمان ہے, ان کے کچھ اصول ہے تو ان کو جو ہے نا تکلیف نہیں پہنچے, ان کو ان کے حساب سے چیزیں دی جائے, ان کے لیے کی جائے. یعنی آپ دیکھیے کہ جب میں آفس میں کام کرتا تھا, روزہ ہم رکھتے تھے, تو جو ہمارے غیر مسلم دوست تھے, کولیگ تھے, وہ لوگ ہمارے بازو اگر وہ ہوتے تو نہ کچھ کھاتے نہ پیتے, یہ سوچ کے کہ یار یہ بازو ہمارا جو بیٹھا ہے ساتھ میں یہ بھوکا ہے, اس کو اچھا نہیں لگے گا اگر ہم کھائیں گے پیئیں گے تو وہ تو سارے کافروں کے دل, یعنی اکثر آپ لے لیجئے اکا دکا چھوڑ کے, وہ تو سوچتے ہیں کہ یار یہ انسان ہے اور انسانیت ہوتی ہے اور وہ ان کا خیال رکھتے ہیں. لیکن بدلے میں قرآن ان کو کیا سیکھ دیتا ہے, ان سے دوستی مت کرو, ان کے ساتھ سخت رہو. تو جی آپ بتائیے, تو وہ آپ کے بارے میں سوچتے تھے وہ؟ ہاں وہ سوچتے تھے. جب بھی میری رمضان, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, رمضان کا وقت آتا تو وہ میرے لیے اسپیشل کھانا پیک کروا کے مجھے دیتے کہ یہ آپ کے لیے کھانا ہے, آپ سارا دن بھوکے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ کھائیں. میں ان کو دکھاتا تھا اسلام کیسے, میں ان کو دکھاتا تھا کہ میں نے جب پانی پینا ہے تو میں زمین پر بیٹھ کر پانی پیتا ہوں, اور میں 3 گونڈ لگا کر پانی پیتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ یہ سنت ہے. اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہے, ٹھیک ہے. میں پانی دائیں ہاتھ سے پیتا ہوں, انسان سے اس کا انسان کو کیا فائدہ ہے, ٹھیک ہے. یا میں عورتوں کی طرف نہیں دیکھتا, میں نیچے نگاہ کر کے بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور وہ جو ویسٹرن لوگ تھے, وہ جو میری دوست تھی, وہ مجھے کہتی ہے کہ جب تو نیچے نگاہ کر کے بات کرتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ تیرے دل میں کوئی چور ہے, ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں نہیں, ہمارے نبی نے ایسے بتایا ہے کہ, کہتی ہے نہیں, ادھر اگر آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹے ہیں, ٹھیک ہے, آپ مکار ہیں, ٹھیک ہے. کلیئرلی وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر تو مین ہے, انسان ہے, بندہ ہے, تو میں ایک عورت ہوں, تو مجھے آپ سے کیا مسئلہ ہے. اگر آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کرو گے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے کلچر میں ایسے ہوتا تھا. لیکن یہ تھا کہ وہ ایک سچے تھے, وہ میرے لیے حلال کھانا لے کے آتے تھے, اور ہمیں میرے کام ختم کرنے سے پہلے وہ میرے ہاتھ میں میرے پیسے پکڑا دیتے تھے اور کہتے تھے قاری صاحب تھینک یو سو مچ, یو ڈیڈ گریٹ جاب. اور یقین جانیں کہ رات کو میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا, نماز کے بعد دعا کرتا, تو میری یہ عادت تھی کہ اپنا ایک جنرل لکھتا تھا سارا دن میں نے کیا کیا, کتنا درود پڑھا, یہ وہ کیا. تو میں جب لکھتا تھا تو آج سارا دن میں نے کس کو دعوت دی, کیا ہوا. تو ایک دفعہ ایسے شروع ہو گیا کہ ان کا جو ایکشن تھا, ٹھیک ہے, وہ کافروں کا ایکشن جو تھا وہ لاؤڈر دین مائی پرے تھا, ٹھیک ہے. وہ اوپر آنا شروع ہو گیا. ہر وقت میں سوال شروع کیے, کیونکہ یہ ببل سے باہر آنے کے بعد, دنیا کو دیکھنے کے بعد. میں پہلے تو یہی تھا کہ کافر جو ہے وہ ہر وقت سور کھاتا ہے, سیکس کرتا ہے, الکوہل پیتا ہے. لیکن جب میں کافروں میں رہنے لگا, ٹھیک ہے, اور کافر جو ہے وہ اسلام کا دشمن ہے اور مسلمان سے دشمنی کرتا ہے. لیکن جب میں ادھر آ کے دیکھنا شروع کیا, ٹھیک ہے, وہ تو مجھے اتنا پیار کرتے تھے, اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے, حالانکہ میرے دل میں ان کے لیے اس وقت بھی نفرت ہوتی تھی جب وہ مجھے سرو کر رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. کیوں؟ یہ کافر لوگ ہیں. سو یہ ہوتا تھا 2008 میں پاکستان میں ایک پاکستانی کرسچن ولیج تھا, گوجرا, وہ پورے گاؤں کا گاؤں ہی مسلمانوں نے جلا دیا. اس وقت میں ادھر تھا, میں گریس کی بات کر رہا ہوں, تو میں نے دیکھا, خبروں میں بھی دیکھا, تو مجھے پتا چل گیا کہ کس نے کیا ہے, کیونکہ I was involved that time in Pakistan, so مجھے پتا تھا کہ یہ کون کروا رہا ہے. حالانکہ پاکستانی گورنمنٹ کو بھی ہو سکتا ہے کہ نہ پتا ہو, انہوں نے جسٹ آئی گئی کر دی. یہ بہت بڑا ایشو بنا تھا پاکستان میں انٹرنیشنل لیول پہ. تو میں نے اس وقت سوال شروع کیا کہ ہم کیوں ان لوگوں کو مارتے ہیں. دیکھو ہم ایک کرسچن کنٹری میں رہتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ایسے نہیں کرتے جس طریقے سے ہم کرسچنوں کے ساتھ پاکستان میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے اپنے وہ نمازی جو تھے, اپنی جو گیدرنگ تھی یا اپنے جو لیڈرشپ تھی ادھر, ان سے بات شروع کی, سوال شروع کیے. میں نے کہا کہ اگر
ہم چاہیں تو ان سے بات کر سکتے ہیں, کیسے نہیں, کسی کو سختی کے ساتھ اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے. دیکھیں یہ ہمیں سختی کے ساتھ کرسچینٹی کی دعوت نہیں دے رہے. سو یہ تھا. اور اس کے بعد 2009 میں جو ایک بہت بڑا واقعہ پیش ہوا, ایک عورت تھی, مسیح کرسچن عورت تھی, بیچاری بہت غریب تھی, اس کے 5 چھوٹے چھوٹے بچے تھے, وہ بھی اپائج, اور وہ ایک گاؤں میں کام کرتی تھی, فال سے توڑتی تھی. اور ایک دن اس کو پیاس لگی اور اس نے ایک گلاس پانی کا پیا, اور ایک مسلم عورت نے آ کے اس کو کہا کہ تو نے اس گلاس کو کیوں چھوا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے. تو اس پر توہین مذہب کا, توہین رسالت کا کیس بنا کر اس کو 295 کے تحت اس کو جیل میں بند کر دیا گیا. چھوٹے چھوٹے بچے, وہ تو صبح نکلی تھی بیچاری کے شام کو. آسیہ بی بی اس کا نام ہوتا ہے سر, گوگل کر لیں, آسیہ بی بی اس کا نام ہے. اچھا, آسیہ بی بی کی بات کر رہے ہو. حالانکہ یہ جو آپ پانی پینے کی بات کر رہے ہیں یا سامان کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ہم نے ویڈیو میں دیکھا ہے, کیونکہ وہاں کا پاکستانی ایک بلاگر ہے, کافی ابھی فیمس ہوا ہے, بیچ میں اس کی ایک آدھ ویڈیو بھی فیمس ہوئی تھی. وہ باقاعدہ وہاں پہ بتا رہا ہے دکان پہ جا کے, اور ان سے بات کر رہا ہے کہ بھائی یہ ہندوؤں کے لیے یا جو غیر مسلم ہے وہاں کے اس گاؤں میں, ان کے لیے باقاعدہ ان دکان والوں نے الگ الگ گلاس رکھے ہوئے کہ یہ گلاس میں ہندو پیئیں گے, یہ مسلمانوں کو نہیں دینا ہے. تو یہ تو ہم نے دیکھا ہوا ہے, لیکن اس حد تک آگے بڑھ جانا کہ اس پہ کیس کر دینا اور پھر اس کو مار دینا, یہ بڑا ڈینجر ہے. جی پلیز. اور اس کو پھر اس کو توہین رسالت لگا کر اس کو اندر کر دیا گیا, اور اس کے خلاف جو تھی ایک بہت بڑی موومنٹ چلی کہ اس کو سزائے موت دی جائے. اور پاکستان کا گورنر پنجاب سلیمان تحصیر صاحب تھے, وہ انہوں نے ان تک جب یہ کیس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کو معاف کر دو, کیونکہ یہ جو توہین مذہب یا توہین رسالت جو ہے یہ ایک جنگل کا قانون ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ویسٹرن کنٹری سے پڑھ کے گئے تھے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کیس کو دیکھا, اس نے کہا کہ کیا یار, ایک گلاس پانی پینے اس کو توہین رسالت لگا دیا, ٹھیک ہے, اس کو معاف کر دو. اس نے اس کے معافی نامے کے آرڈر دے دیے. اس کا جو باڈی گارڈ تھا ممتاز قادری, ٹھیک ہے, وہ میرا کلاس فیلو تھا. ممتاز قادری نے اس گورنر کو اسلام آباد میں گولیوں سے چھلنی کر دیا, ٹھیک ہے, کھلے عام کہ تو نے صرف اتنا کہا ہے کہ اس کو آزاد کر دو کیونکہ وہ ایک کرسچن ہے اور اس پر توہین رسالت لگی ہے, ٹھیک ہے, تو نے اس کو کہا کہ اس کو آزاد کر دو, اس کو تو پھانسی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ممتاز قادری کو پکڑا گیا. پھر اس کے خلاف جو تحریک لبیک والے چلے ہیں, خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری. پیر افضل قادری جو ہے وہ میرا ناظم اعلیٰ تھا اس کے, اور وہی میرا لیڈر تھا, اور اسی کے مدرسے میں نے فارغ التحصیل ہوا ہوں. اور اس نے مجھے, اس سے رابطہ ہوا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے کرو کہ یونان ایتھن میں اس کے خلاف پاکستانی گورنمنٹ سفارت خانے کے سامنے جلوس نکالو, کیونکہ وہ پوری دنیا پر انکریج کر رہے تھے اپنے جتنے بھی فالوورز ہیں کہ اس کے خلاف جلوس نکالو کیونکہ اس کو سزائے موت دی جائے پاکستان میں. تو میں نے پھر سوچنا شروع کیا. ایک جب میں آنکھوں کے پٹی رکھ کے, عقیدت کی پٹی رکھ کے میں سوچتا ہوں تو میں بھی یہی کہہ سکتا ہوں کہ پہلی فرصت میں اس کو قتل کر دینا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن جب میں ادھر آ کے جب میں نے انسانیت کو دیکھا, سچائی کو دیکھا, تو پھر میں سوال شروع ہو گیا کہ یار یہ لوگ تو جو ہیں یہ تو چرچ کے سامنے کھڑے ہو کے چرچ کو گالیاں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسس کو گالیاں دیتے ہیں, کوئی ان کو نہیں مارتا, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے یار تو جان اور تیرا گارڈ جانے, تو جو مرضیہ کر, ٹھیک ہے. اگر تجھے میرے ساتھ پرسنل پرابلم ہے تو مجھ سے بات کر, اگر تیرے گارڈ کے ساتھ پرابلم ہے تو وہ تیرا اور گارڈ کا مسئلہ ہے, نا. لیکن ہم کیا ہے کہ ہم گارڈ کی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہمارا اسلام کا گارڈ جو ہے وہ اسلام کو پروٹیکٹ, مسلمان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا, بلکہ مسلمان جو ہے وہ گارڈ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اللہ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو میں نے بھی سوچنا شروع کیا, تو میں نے کہا کہ ہاں, میں نے قرآن اور حدیث کو اور گہرے طریقے سے پڑھنا شروع کیا. ساحل بھائی, میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اسلام کو غلط طریقے سے پڑھ لیا ہے, لیکن اسلام تو ایک محبت اور امن کی دعوت دیتا ہے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ایسی حدیث اپنے جو فالوورز ہیں یا اپنے لیڈرز ہیں ان کو بتا سکوں کہ اکارڈنگ قرآن حدیث اس کو معاف کر دینا چاہیے. لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق تو پیغمبر اسلام نے کسی کو معاف نہیں کیا, ٹھیک ہے. جنہوں نے بھی آپ کے بارے میں آپ کو نہیں پیغمبر مانا, ان کو لا کر ان کی آنکھوں میں وہ گرم لوہے کی سلاحیں ڈالی گئی, ان کو گرم ریت پر تپایا گیا, ان کو مارا گیا. آپ کو پتا ہے سارا کچھ, ان کے اعضاء کاٹے گئے, ٹھیک ہے. یہ تو سزا ہے اسلام میں. کسی بھی
ایسے بندے کی جو محمد کو نہیں مانتا, جہاں وہ کہتا ہے کہ یار میری نظر میں یہ ایک جھوٹا نبی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو اس وقت 2009 کی بات ہے کہ میں سب سے بڑی سیڈنس مجھے اس وقت ہوئی جب میں نے ایک رات عشاء کی نماز کے بعد رویا, نماز پڑھی, قرآن پڑھا, اور میں نے ایک دم بند کر دیا, اور میں نے کہا کہ یا اللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیری کتاب نہیں ہے, یہ ایک شیطانی کتاب ہے. کیوں؟ میں شروع سے بچپن سے لے کر 3-4 سال کا تھا جب میں نے مسجد جانا شروع کیا, قرآن پڑھنا شروع کیا, ڈونٹ ٹچ, ڈونٹ ایٹ, ڈونٹ ڈرنک, ڈونٹ ڈو دس, ڈونٹ ڈو دیٹ, یو نو, پریکٹسنگ اسلام فرام مائی چائلڈہڈ. بٹ کیا ہے, ان دی اینڈ میرے اندر کسی کے لیے محبت نہیں ہے, میرے اندر صرف اور صرف سنی بریلوی قادری کے لیے محبت ہے, وہ بھی اس قادری کے لیے محبت ہے جو میرے پیر صاحب کو مانے گا. جو دوسرے پیر صاحب کو مانے گا, چاہے وہ نقش بندی ہو یا کوئی اور ہو, سہرورتی ہو, وہ میرے پیر خانے کا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا, ٹھیک ہے, وہ بھی میرا دشمن ہے ایک قسم کا. سو صرف میرے لیے کسی کے لیے میرے دل میں کسی کے لیے صرف مسلمان کے علاوہ کسی کے دل کے لیے جو ہے کسی کے لیے محبت نہیں تھی, محبت کا پیغام ہی نہیں, کیونکہ بچپن سے سیکھا ہی نہیں, قرآن نے سکھایا نہیں. میں تو صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں اور میں ڈاؤٹ میں تھا کہ پتہ نہیں کون سی کتاب کیا کہتی ہے. میں نے تو صرف ایک کتاب پڑھی تھی اور اس کو ہی سمجھا تھا ساری زندگی, اور اس میں ہی مجھے محبت نہیں ملی, اور اگر ملی ہے تو صرف کچھ مسلمانوں کے لیے ہے, باقی سارے مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے. کیونکہ پاکستان میں شیعوں کے خلاف جہاد کرتا رہا ہوں, دیوبندیوں کے خلاف جہاد کرتا ہوں, وہابیوں کے خلاف جہاد کرتا رہا ہوں, اور احمدیوں کے خلاف جہاد کرتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. میری نظر میں تو وہ بھی مسلمان نہیں تھے. تو یہ کہاں سے ملا؟ یہ کسی سائنس سے نہیں ملا, نہ میتھمیٹکس تو وہاں پر آئی نہیں جاتی. یہ سب کچھ قرآن اور حدیث سے اور پیغمبر اسلام کی زندگی سے اور ان کے فالورز جو تھے ان کی زندگی سے ملا. تو میں نے اس رات کو قرآن بند کیا, اور یہ میرا پہلی دفعہ چیلنج تھا اللہ کو. میں نے کہا کہ اگر یہ کتاب تیری کتاب ہے, اگر تو اللہ ہے تو آ اور مجھ سے بات کر, تب میں اس قرآن کو فالو کروں گا. میں اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا تھا, میں خودکشی کرنا چاہتا تھا. میں باہر گیا, کیونکہ میں ساری زندگی ادھر یورپ میں یہی کہتا تھا کہ اگر آپ نے الکوہل پیا ہے, شراب پیا ہے تو حرام ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو مار دے گا, ٹھیک ہے, عذاب دے گا. یا آپ نے ڈرگس لیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مار دے گا. میں نے ساحل بھائی پہلی بار زندگی میں الکوہل کو ہاتھ لگایا, اس رات باہر آیا جا کے اب میں نے پہلی بیئر لی, اور ساتھ ساتھ روتا جا رہا ہوں, اور میں بیئر پیتا جا رہا ہوں, اور مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ الکوہل کو پینا کیسے ہے. میں اس کو ایسے پی رہا ہوں جیسے ایک پیپسی کا کین کو پیتے ہیں, تو کیونکہ پہلی دفعہ تھا, تھوڑی سی بیٹر تھی, لیکن میں پیتا گیا اور مجھے نہیں پتا کہ کس طرح نشہ ہوتا ہے. روتا گیا, اپنے آپ کو اس رات کو میں ختم کرنا چاہتا تھا. بہت سیڈ ہوگا کہ کسی نے ساری زندگی ساری میری تقریباً 24 سال کی زندگی میں کسی نے میرے اندر جھوٹ بھرا ہوا ہے, اور اسی کو میں فالو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ لوگ جو مجھ سے اپنے دل جان سے محبت کرتے ہیں, میں ان کے خلاف ہی ساری زندگی جہاد کر رہا تھا. میں اتنا افسردہ ہو گیا, کوئی مسئلہ, کوئی حد نہیں. میں لوگوں کو منع کرتا تھا کہ سگریٹ نہیں پینا, ٹھیک ہے. میں نے گانجا پینا شروع کر دیا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی رستہ ہو کہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں, ٹھیک ہے. مجھے پوائزن نہیں مل سکتا تھا وہاں سے, لیکن اپنے آپ کو میں ختم کرنا چاہتا تھا.